اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے دوستو، بزرگوں، سامعین کرام، 25 دسمبر کا موقع ہے۔ یہ 25 دسمبر 2020 آ رہا ہے، کچھ گھنٹے ہیں باقی، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کرسچن تو چلو ان کا اپنا انہوں نے ایک مسلک بنایا ہوا ہے، اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، جاننے والے ان کے ساتھ ان کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وہاں کلمات کیا کہے جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ دہرا رہے ہوتے ہیں، اور میرے رب کا غضب ان کے اوپر نازل ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس سے بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے، وہ رب کریم، وہ اتنا کریم ہے، اس سے بس آئیں اور معافی مانگ لیں، کسی بھی بیماری کی، کسی بھی غلطی کی معافی اس سے مانگ لیں، وہ رب فوراً راضی ہونے والی ذات ہے۔ استغفار کو جو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، آؤ مجھ سے استغفار کرو، میں بخشنے والا ہوں۔ لیکن ایک چیز کے لیے بار بار تنبیہ اس نے کی ہے، بار بار تنبیہ کی ہے کہ میں جو شرک میری ذات کے ساتھ کوئی کرے گا میں اس کو ہرگز نہیں بخشوں گا، اور ہم علی اعلان شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ میری دعوت اسلام ہے کرسچن بھائیوں کے لیے کہ آئیں اور اسلام قبول کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایک تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا۔ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوں، کسی کو اس کا میں بیٹا بناتا ہوں، کسی کو اس کا میں رشتہ دار بناتا ہوں، میرے رب کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن میری ذات کے اوپر فرق پڑتا ہے اللہ کی طرف سے، میں اللہ کا عذاب کا شکار ہو رہا ہوتا ہوں۔ بے شمار کلمات ہیں اس قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے اپنی وحدانیت کے لیے، صرف میں ہوں رب، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، بے شمار کلمات ہیں۔ اور ہم لوگوں کے لیے اجر و ثواب دیکھیں، ایک یہ مکمل صورت اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے اوپر جس کا نزول ہوا ہے، سورہ اخلاص، آپ ایک دفعہ پڑھیں، اجر دیکھیں، 4 آیات کی صورت ہے، اجر دیکھیں، اس کا اجر عظیم، کہ ایک دفعہ صورت پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے اجر جو رکھا ہے پڑھنے والے کے لیے، 1/3 قرآن پاک۔ میرے بھائی، میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے، 4 آیات اور اتنا اجر۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو آپ پڑھ لیں، اللہ پاک نے مکمل قرآن پاک کا اجر حساب میں لکھ دیا۔ ویسے آپ ایک مہینے میں قرآن شریف نہیں پڑھتے، ایک سال میں نہیں پڑھتے، پڑھنے والے 15 دن میں ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ صورت کیا عظیم شان صورت ہے، کیا عظمت ہے اس صورت کی، اور عظمت تو دراصل میرے رب کی وحدانیت کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ معبود ہے۔ قرآن پاک کی ہی آیت ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب حاکموں سے بڑا،
کیا اللہ حاکمہ سے بڑا نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کے لیے کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ ہی کافی ہے۔ تو اس کے جواب میں ہمیں کہنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میری تمام مسیحی بھائیوں سے دعوت ہے کہ وہ اسلام کے دائرے کار میں آ جائیں۔ اللہ پاک نے صرف ایک مذہب پیدا کیا ہے اور وہ اسلام ہے۔ یہ قرآن پاک اور احادیث، یہ دونوں مل کر اسلام بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اور اللہ کے جو احکامات جو قرآن پاک کے اندر آئے ہیں، یہ دونوں مل کر اسلام بنتا ہے۔ آج کل بہت سارے فرقے ہیں، بہت مسئلے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، فرقے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جس چیز پہ تنازع ہوتا ہے اس کے لیے درمیانی راستہ انسان کو اختیار کر لینا چاہیے، ورنہ احکامات الہی اس سے جو انسان باہر نکل گیا، اس نے سمجھ اپنی زندگی بھی تباہ کر لی، اپنی قبر بھی برباد کر لی، اپنی آخرت بھی برباد کر لی، اپنے جو اس نے چھوٹی موٹی نیکیاں، کوئی چھوٹے موٹے اچھے اعمال کیے ہیں، وہ بھی برباد کر لیے۔ رب کریم فرماتے ہیں جتنے مرضی تم گناہ کر لو میں بخش دوں گا۔ ویسے انہوں نے منع کیا اللہ پاک نے کہ گناہ مت کرو، میری فرما برداری کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن، بروز قیامت، جس انسان نے شرک کیا ہوگا میں اس شرک کو نہیں بخشوں گا۔ ہم یہاں شرک یا کلمہ کوئی بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے غضب کو للکار رہے ہوتے ہیں، اللہ کی شان کے اوپر ہم تہمت لگا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سا بھی ہم نہیں سوچتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اتنی عظیم یہ آیات 4، اور جو میرا خیال ہے نمازوں کے اندر بھی میرا خیال سب سے زیادہ صورت پڑھی جانے والی آسان ترین صورت ہے۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ دراصل یہاں پہ بے نیازی کا مقصد اس کو ایسے بھی لگا لیں کہ اگر ہم اللہ کو کسی کا شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ پاک کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے جھوٹ کوئی انسان بولتا ہے اور ایک سچ بولتا ہے، وہ وقتی ایک جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والے کو پریشان کر لے گا، لیکن ہم تو انسان ہیں نا، وقتی پریشان کر لے گا، لیکن اینڈ کیا ہے؟ سچ سچ ہے، سچ کی ہمیشہ عزت بھی ہے اور جیت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں۔ دراصل تو وبال ہمارے اوپر ہے، عذاب ہمارے اوپر ہے، ہم اپنے ساتھ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ بے نیاز ہے وہ، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر، برابر بھی کوئی نہیں ہے اس ذات کے، سب سے بڑی ذات ہے۔ سب سے جیسے دنیا میں لوگ ہیں رحم کرتے ہیں ایک دوسرے پہ، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال ایسے لے لیں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی دکان بناتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جگہ خریدتا ہوں، بالکل 10 بائی 10 فٹ کی دکان ایک لیتا ہوں، قرضہ مرضہ لے کے یا کسی بھی طرح سے گر پڑ کے مانگ تانگ کے میں اس کے اوپر ایک دیواریں کھڑی کرتا ہوں، اوپر چھپر اوپر ڈالتا ہوں اس کے کہ یار چلو میں یہاں سامان رکھوں گا، میں بچوں کی روزی کماؤں گا۔ میں اس کے اندر سامان رکھ نہیں پاتا کہ اس کے اوپر کوئی قابض آ جاتا ہے کہ یہ تو میری دکان ہے۔ اب میری محنت ہے، میں نے خریدی ہے، وہ پیسے جوڑ توڑ کے مانگ تانگ کے، چھوٹی سی جگہ ہے، 2-4 لاکھ کی ہی لگا لیتے ہیں، 1.5 لاکھ کی لی ہے، 2 لاکھ کی لی ہے، چھوٹے تھوڑے پیسوں کی لگا لیتے ہیں۔ میں مرنے پہ تل جاتا ہوں، یہ میری اکیلے کی دکان ہے، میری اکیلے کی، اس میں تم حصے دار نہیں ہو، تم شراکت دار نہیں ہو، اس کا میں مالک ہوں، اکیلا میں۔ ایک چھوٹی سی دکان کے لیے میں جناب بفر جاتا ہوں،
غصے میں آ جاتا ہوں، مرنے مارنے پہ تل جاتا ہوں۔ دوستو سوچیں، رب کائنات جس نے کائنات کو بنایا، میں تو کبھی کبھی ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو انگلی کا جو پور ہے، اس کے اوپر جو نشانات ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں بنا سکتے، ہم تو یہ بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ جو ناخن جو نکلتا ہے، ہم اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، ہم تو اس ناخن کو بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ تو باقی جو جسم ہے، وجود ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بے انتہا بڑی بات ہے۔ رب کائنات جو ہے وہ ہی یہ کر سکتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک اسی قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، تم کوئی بات دل میں سوچو یا زبان سے کہو، اللہ سب جانتا ہے، ایک دن حساب لے گا۔ جب میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم چھوٹی سی دکان کے اندر کسی کو، چھوٹی سی دکان جو 10 فٹ بائی 10 فٹ جس کا سائز ہے، اس کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے کہ یار تو بھی چل، اس کا مالک ہے، آدھی تو لے لے، 5 فٹ تم لے لو، 5 میری ہے۔ ہمارے پاس تلوار ہوتی ہے، تلوار نکال لیتے ہیں، گن ہو تو گن نکل جاتی ہے، ڈنڈے ہیں تو ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں۔ میرے دوستو سوچنے کی بات ہے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک کو کتنا غیظ و غضب آتا ہوگا جب کائنات جس رب نے بنائی ہے اس کے اندر کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں ہم۔ سب سے غضبناک بات کرنے والی اللہ پاک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا رشتہ جوڑنا ہے۔ ہاں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی ہمیں بندگی کرنی چاہیے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ آج دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں، پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں فیس بک کے اوپر کہ اس وقت بھی کچھ لوگ معجزات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب وہ طنز کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں پہ۔ جو مثال ہے، ایک بندہ ہے کوئی، ایک اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے کہ یا اللہ پاک میں تیری انتظار میں بیٹھا ہوں، تو مجھے یہ چیز دے دے۔ اللہ پاک کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ ٹھیک ہے، محنت مشقت رکھی ہے، لیکن آج میں یہ کہتا ہوں، انشاءاللہ علی اعلان کہتا ہوں کہ میرے رب کی اتنی طاقت ہے کہ معجزہ اس دور میں بھی دکھا سکتا ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جب اللہ نے معجزات دکھائے، قرآن کے اندر بیان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اللہ پاک کی طاقت کم ہو گئی، اللہ کی طاقت آج بھی ویسی ہی ہے۔ اللہ نے کن کہہ کر ہر کام کرنا ہے۔ اللہ زمین کو آسمان، آسمان کو زمین کر سکتا ہے۔ اللہ دوزخ کو جنت، جنت کو دوزخ کر سکتا ہے۔ اللہ سمندر کو خشکی، خشکی کو سمندر کر سکتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وحدہ لا شریک ہے۔ تمام طاقتیں اس کی ہیں، وہ نہ راستوں کا محتاج ہے، نہ وہ ذریعوں کا محتاج ہے، نہ وہ مزدوری کا محتاج ہے، نہ اس نے کابینہ بلانی ہوتی ہے کہ وہ مشورہ کرے، کسی کی تقدیر بدلنی ہو۔ کسی انسان کو اگر معجزے کی تلاش ہے اور اس رب کریم پر اس بندے کا یقین ہے کہ نہیں اللہ میرے لیے معجزہ پیدا کر دے گا، وہ راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اپنے آپ کو توڑ بیٹھا ہوں، تو مجھے جوڑ دے۔ رب کریم میں تباہی کے راستوں میں چلا گیا ہوں، بس تیرا ایک کن کہہ دینا میرے لیے کافی ہے، میرے لیے معجزہ دکھا دے، مجھے مسائل سے نکال دے۔ میں اس اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ رب وہی ہے جس نے کل معجزات دکھائے تھے، جس نے معجزوں کے ذریعے آسمان سے دسترخوان اتارے تھے، جس نے معجزات دکھا کر ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ سے زندہ و سلامت پھول کی طرح تر و تازہ باہر نکالا تھا۔ آج بھی وہی رب ہے۔ کیوں کہتے ہیں لوگ، یہ کم علم لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو جانتے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو جانتے نہیں۔
اللہ تعالیٰ آج بھی معجزات دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک کلمات سے بچائے، اور میرے جو دنیا کے اندر میرے جتنے بھی مشرک لوگ ہیں، کرسچنس ہیں، ان کے لیے میری دعا بھی ہے اور دعوت بھی، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے دائرہ میں لے آئے اور وہ مسلمان ہو جائیں، شرک سے بچیں اور اللہ کے نیک و برگزیدہ بندے بن جائیں۔ آمین۔